السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، آج 3 دلچسپ خبریں ہیں اور تینوں خبریں الگ الگ کورٹس کی ہیں، یعنی ایک خبر لاہور ہائی کورٹ کی، ایک سیشن کورٹ کی، ایک ضلع کچہری کی خبر ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں لاہور ہائی کورٹ کی خبر کا ذکر کروں گا کہ ناظرین، جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں حتیجہ شاہ کا کیس چل رہا تھا اور اس میں حتیجہ شاہ نے پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی تھی، اور اس میں عدالت نے سی سی پی او لاہور کو طلب کیا۔ تو عام طور پر، بلکہ یہ تو روایتی بن چکی ہے، جب بھی لاہور ہائی کورٹ کسی پولیس افسر کو بلاتی ہے تو ان کے ساتھ ایک بڑی پولیس کی نفری آ جاتی ہے، جیسے وہ کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہوں۔ عدالت نے طلب کیا ہے، آپ نے پیش ہو کر جسٹ عدالت کی معاونت کرنی ہے اور عدالت کے سوالات کا جواب دینا ہے، صرف اتنا ہی ہے۔ لیکن سی سی پی او لاہور جب پیش ہوئے تو ان کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، اور اس دوران سی سی پی او صاحب جسٹس علی باقر نجفی کے کمرہ عدالت میں جا کر آرام سے بیٹھ گئے، اور جب ابھی حتیجہ شاہ کے کیس کی باری ابھی آنی تھی، تو اس دوران کیا ہوا کہ حتیجہ شاہ کے کیس میں ان کے قریبی عزیز کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جب وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے تو اچانک ان کے موبائل کی گھنٹی بج گئی۔ لو جناب، جب گھنٹی بجی تو وہ جو آوازیں لگاتے ہیں عدالتوں میں، جن کو عرضلی بھی کہا جاتا ہے، علمت بھی کہا جاتا ہے، عدالتی اہلکار بھی کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے فوری ایکشن لیا، اور جناب، اور نائب کورٹ بھی ایک ساتھ جو پولیس کی یونیفارم ہے گئے اور جا کے ان سے موبائل انہوں نے پکڑ لیا۔ وہ شریف آدمی، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بہرحال انہوں نے ان کو موبائل دے دیا۔ اب موبائل وہ جو نائب کورٹ صاحب تھے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اچھا، ابھی کوئی 2 کیسز کے بعد حتیجہ شاہ کے کیس کی باری آنی تھی، تو اچانک سی سی پی او لاہور کا موبائل کی گھنٹی بج گئی۔ اب وہ جو حتیجہ شاہ کے جو قریبی عزیز تھے انہوں نے کہا کہ جس طرح میرے ساتھ سلوک ہوا یقیناً سی سی پی او کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب عدالتی اہلکار کے ساتھ ساتھ نائب کورٹ جب آئے نا، سی سی پی او کے پاس آئے، تو انہوں نے سی سی پی او سے نہیں کہا کہ آپ اپنا موبائل دیں، انہوں نے بلکہ سی سی پی او کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ آپ کا موبائل بجا ہے۔ انہوں نے کہا میرا نہیں، سی سی پی او کا بجا ہے۔ اچھا، وہ سی سی پی او کی طرف دیکھے انہوں نے، دونوں جو نائب کورٹ اور عدالتی اہلکار تھے انہوں نے دیکھا تو سی سی پی او نے کہا چلو پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو، شاباش۔ دونوں پیچھے چلے گئے۔ اب اس بات کے اوپر وہ جو حتیجہ شاہ کے قریبی عزیز تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے، میرا موبائل بجا ہے تو آپ نے پکڑ کے رکھ لیا، ان کا موبائل آپ نے پکڑا نہیں ہے۔ اب وہ ان کو پکڑ کے باہر لے گئے، ان کو کیا کہتے ہیں، آپ شور نہ مچائیں، آپ کا موبائل بھی مل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یار وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اب ان کو ہاں وہ ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ امتیازی سلوک ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ان کا موبائل تو واپس کر دیا، لیکن یہ وہ سلوک ہے جو پولیس افسران اور عام شہریوں کے ساتھ عدالتوں میں ہوتا ہے۔ جو رولز، جو قواعد و ضوابط اگر عام شہریوں کے اوپر لاگو ہیں تو وہ پولیس افسران ہو چاہے سرکاری آفیسر ہو، یہ ان پر بھی لاگو ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو فرق ہے عام آدمی اور کسی آفیسر کا یہ ختم ہو سکے، یہ تمیز ختم ہو سکے۔ ان کا بھی موبائل لیا جانا چاہیے تھا، بلکہ ان کو تو جرمانہ بھی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک پولیس آفیسر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عدالت کے اندر میں نے جب پیش ہونا ہے تو موبائل کو بند رکھنا ہے۔ لیکن ایسا بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، البتہ اور کوئی کنٹری ہوتا تو یقیناً اس طرح کی یہ بات نہ ہوتی اور جرمانہ بھی ہوتا۔ اچھا ناظرین، دوسری جو خبر ہے وہ بھی ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، اور وہ بڑا دلچسپ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لاہور کی ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ متعلق جو کیسز کی سماعت کرتے ہیں، فوجداری نوعیت کے کیسز ان کے پاس آتے ہیں، ان کی عدالت میں ہم کھڑے تھے تو ایک وکیل صاحب بڑے ہی غصے سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب میرا فیصلہ کتھے، پنجابی میں ادھر وہ بڑی زبردست بات ہے، انہوں نے کہا جج صاحب میرا فیصلہ کتھے۔ اب جج صاحب جناب سر نیچے کر کے فائلیں لکھتے جا رہے ہیں، سائن کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سر مینوں دسو میرا فیصلہ کتھے۔ انہوں نے کہا یار ابھی کام بہت ہے، بعد میں آنا۔ انہوں نے اردو میں بات کی۔ اب جو آگے سے وکیل صاحب نے جو بات کی انہوں نے پنجابی میں کہا، انہوں نے کہا کہ تیرے سامنے بولنا انج ہے جی میں بھینس دے اگے بین بجانا ہے۔
یہ بات ذرا غور کیجئے گا، انہوں نے معزز جج جوڈیشل مجسٹریٹ کو یہ کہا کہ تیرے سامنے بولنا انج ہے، یعنی اس نے کہا کہ تیرے سامنے دلائل دینا انج ہے جس طرح بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ اگلا جملہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ فیصلہ جاری کر، ایدے وچوں تو سب کڈنا ہے۔ یہ دو جملے انہوں نے کہے، لیکن جج صاحب نے سر نہیں اوپر کیا، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ججمنٹ انہوں نے ریزرو کی ہوئی تھی جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے، اور وہ وکیل صاحب کو تاریخ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ دونوں سائیڈوں سے چیزیں خراب ہیں۔ ایک سائڈ ہم وکلا کو تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ وکلا ٹھیک نہیں ہوتے، وکلا کے رویہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب دوسری طرف دیکھیں کہ وہ اتنا نہیں وکیل کو بتا رہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آپ 4 بجے آ جائیں، 3 بجے آ جائیں، یا کل صبح 10 بجے آ جائیں۔ انہوں نے اس کی ایک بات کا جب جواب نہیں دیا تو پھر وہ پنجابی میں جو کلمات کہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ وکیل صاحب، ایک سینئر وکیل ادھر کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ سر آپ تھوڑی دیر بعد آ جائیں، شاید جج صاحب کا وہ۔ تو اس طرح کے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں وہ بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ تو میرا کیا، یہ ساری پوری وکلا کمیونٹی کا یہ ہے کہ ججز ایٹ لیسٹ جو خاص طور پر جو کچہریوں میں کیسز کی سماعت کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو اگر آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے تو ان کو ڈیٹ بتائیں۔ ڈیٹ نہیں بتا سکتے، کوئی ٹائم بتا دیں، دن بتا دیں، کچھ تو ان کو بتائیں تاکہ وہ آگے اپنے کلائنٹ کو بتا سکے۔ اب جب اس وکیل کو ہم نے پوچھا کہ معاملہ کیا، اس نے کہا جی یہ 10 دن ہو گیا میں فیصلے کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن بتا ہی نہیں رہے فیصلہ کب آنا ہے۔ اور اسی لیے پھر اس نے پنجابی میں یہ کہا کہ فیصلہ جاری کر، تو ایدے وچوں سب کڈنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ وہ اس طرح کے افسوسناک واقعے کچہریوں میں پیش آتے رہتے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی غلط بات ہے۔ دونوں سائیڈ سے خاص طور پر جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ جو اگر کوئی بھی کلائنٹ ہے تو ان کے کیسز کے حوالے سے ان کو تاریخ بتائے، ان کے ساتھ پراپر طریقے کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ وکلا کے ساتھ پیش آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ لکھتے جا رہے ہیں، بات نہیں ان کے جواب دے رہے، یہ ایک انتہائی نامناسب سی بات ہے۔ اب جناب تیسرا جو کیس ہے، تیسرا کیس بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں پورے پنجاب سے سول ججز اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی اسامیوں پر امتحانات ہوئے ہیں۔ تو اب اگر میں ان کے آپ کو اعداد و شمار بتاؤں، مجموعی طور پر کوئی 4000 کے قریب کینڈیڈیٹس تھے، جس میں سے سول ججز کے لیے 27 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب 4000 سے، اور ایڈیشنل سیشن جج کے لیے 12 امیدوار کامیاب ہوئے۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک سول جج صاحب تھے، اور ان کی جو مسز ہیں وہ تھیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، یعنی جو سول جج ہیں ان کی جو وائف، جو اہلیہ ہیں، وہ ہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اور وہ خود سول جج تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست چانس ہے کہ میں ایڈیشنل سیشن جج کا ڈائریکٹ امتحان دوں، بڑا لائق فائق ہوں، اور میں بھی پھر اپنی مسز کے بالکل برابر آ جاؤں گا، اور جو ایک تھوڑا سا ڈیفرنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اگر انہوں نے یہ رولز ہیں، یہ قواعد و ضوابط ہیں کہ اگر آپ نے سول جج نے اگر ایڈیشنل سیشن جج کے لیے ڈائریکٹ امتحان دینا ہے سول جج نے، تو ان کو پہلے اپنے عہدے سے ریزائن کرنا پڑے گا۔ اب ان کو اپنے اوپر بڑا کانفیڈنس تھا، اور ہونا بھی چاہیے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے جناب سول جج کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دے کے انہوں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی اسامی کے لیے اپلائی کر دیا۔ اپلائی کیا، ریٹرن ٹیسٹ ہوا، رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ سر ایڈیشنل سیشن جج کے امتحان میں فیل ہو گئے۔ اب دیکھیں انہوں نے سول جج کے عہدے سے ریزائن کیا، حالانکہ کچھ عرصے کے بعد ان کی ایز اے سینئر سول جج پروموشن بھی ہو جانی تھی، لیکن انہوں نے کہا چونکہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے اور میں بطور ASJ ایگزام میں پاس کر سکتا ہوں، لیکن وہ بدقسمتی سے اس امتحان میں فیل ہو گئے، اور یوں انہوں نے سول جج کا عہدہ بھی کھو دیا، اور اب وہ بطور وکیل پریکٹس کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے، وہ ہمت نہیں ہارے، انہوں نے کہا ہے کہ میں جب آنے والے جو ان کے جو قریبی دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تو دوبارہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا امتحان ضرور دیں گے۔ بہرحال اس میں وہ ناکام ہوئے اور وہ فیل ہو گئے۔ نہ صرف وہ فیل ہوئے، میں نے جیسے بتایا کہ 27 سول جج اور 12 ایڈیشنل سیشن جج 4000 امیدواروں میں سے یہ کامیاب قرار پائے۔ ابھی ان کے
انٹرویو ہونے ہیں اور اس میں سے بھی کوئی چھانٹی ہونے والی ہے۔ تو ناظرین یہ تینوں ایک اہم کیسز تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔